کے مطابق وحید نے جے ڈی کو فون کیا اور ایکسیڈنٹ کے باعث اپنی خراب حالت کی ایسی تصویر کشی کی کہ جے ڈی کی معصوم روح تڑپ اٹھی۔ تم تم کس ہسپتال میں ہو وحید؟ مجھے بتاؤ، میں رقم لے کے پہنچ جاتا ہوں، جے ڈی نے جذباتی ہو کر کہا۔ وحید اسپتال کے پلنگ پر اطمینان سے لیٹا پیر ہلا رہا تھا، بری طرح گھبرا گیا۔ نہیں جے ڈی، میرے بھائی، میرے دوست، میں جانتا ہوں تم میری حالت دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ہاتھ کلائی سے الگ ہو کر تقریباً لٹک رہا ہے، دائیں ٹانگ کچلی جا چکی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جب تک پیسے جمع نہیں کروائیں گے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا جائے گا۔ جے ڈی، میری مدد کرو۔ اداکاری میں حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے وہ رو ہی پڑا۔ رو مت وحید، جے ڈی نے گلوگیر لہجے میں کہا تھا۔ جے ڈی، میں نہیں چاہتا تم مجھے اس خراب حالت میں دیکھو، نبیل کو بھیج رہا ہوں، مہربانی کر کے 20,000 روپے اسے دے دو، تمہارا احسان زندہ رہا تو ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ پھر فون بند کر کے وہ دونوں خوب ہنسے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا نبیل، جے ڈی کو بیوقوف بنانا تو بہت ہی آسان ہے، جب تک رقم ہاتھ میں نہیں آ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا، نبیل نے کہا، اور وہ اپنی پلان کی کامیابی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ دوسری طرف جے ڈی وحید کے ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا اڑ کر وحید کے پاس پہنچ جائے۔ جس وقت نبیل پیسے لینے آیا اس نے نبیل سے بھی گزارش کی کہ اسے وحید کے پاس لے چلے۔ میں وحید کی بات سے انکار نہیں کر سکتا جے ڈی، تمہیں اس کی حالت کا اندازہ نہیں ہے، اس قدر زخمی ہو چکا ہے کہ سمجھو آخری سانسیں ہی چل رہی ہیں۔ نبیل تو وحید سے بھی بڑا ایکٹر تھا اور چونکہ اس سارے ڈرامے کا ڈائریکٹر بھی وہی تھا، اس لیے اس کی اداکاری وحید سے بہتر تھی۔ ایسے تو مت کہو، جے ڈی نے سرامسگی سے کہا، خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو آخری خواہش پوری نہ کرنے پر میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا جے ڈی۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے، جے ڈی کو ہسپتال مت آنے دینا، اس کا دل بہت کمزور ہے، پھر اپنے دوستوں سے اسے محبت بڑی ہے، ایسا نہ ہو میری حالت دیکھ کر جے ڈی کو کچھ ہو جائے۔ تم واقعی وحید پر احسان کرو جے ڈی، 20,000 اسے دے دو، میں روپے لے کر جاؤں گا تو ہی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ کیا مطلب؟ وحید کی اتنی سیریس حالت کے باوجود ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا؟ جب تک رقم جمع نہ کروائی جائے علاج کیوں شروع کریں گے؟ تمہیں نہیں پتا آج کل کے ڈاکٹرز کا؟ مجھے ہسپتال کا نام بتاؤ، میں بات کرتا ہوں، جے ڈی نے کہا، لیکن نبیل نے اسے قائل کر کے ہی چھوڑا۔ مجھے فون پر وحید کی حالت کے بارے میں ضرور بتاتے رہنا۔ رقم دے کر جے ڈی نے تاکید کیے کے ساتھ نبیل کو رخصت کیا۔ اب سیدھے آشنا کے در پر حاضری دینے نہ پہنچ جانا، پہلے اس کامیابی کی خوشی میں اچھا سا لنچ کرواؤ، نبیل نے وحید کو بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ صرف لنچ؟ میں تمہیں ڈنر بھی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وحید 20,000 ہاتھ میں آتے ہی جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ لیکن ایک بات ہے وحید، بے شک میرا آئیڈیا ہی تھا لیکن یہ کچھ زیادہ ہو گیا، نبیل نے کسی قدر شرمندگی سے کہا تھا۔ جے ڈی کی شکل دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ بہت پریشان ہے تمہارے لیے؟ ذرا یہ آشیانہ منحوس پیچھا چھوڑ دے، پھر جے ڈی کو بھی سمجھا لیں گے، آخر ہم بھی تو یاروں کے یار ہیں، وحید نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ یک بارگی اس کی نظر نسان پیٹرول پر پڑی جس سے شبی اتر رہا تھا۔ مارے گئے، وحید نے سرامسیگی سے کہا۔ اس دوران نبیل بھی شبی کو دیکھ چکا تھا، اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو سمجھو سچ مچ مارے گئے۔ وحید نے بائک کو کک لگائی، نبیل اچھل کر پیچھے سوار ہوا اور بائک جیسے ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے ابھی نبیل اور وحید کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا ہے، کچن میں بھی کسی فرمائشی پروگرام کی نشانیاں نہیں مل رہی، اور تم بھی پریشان لگ رہے ہو جے ڈی، خیریت تو ہے نا؟ شبی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے اس کے قریب رکا تھا۔ جے ڈی نے اپنی فکرمند نظریں اس پر ٹکائیں اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ خیریت نہیں ہے شبی، وحید مر رہا ہے۔ وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی پہ مر رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب کس پر مر رہا ہے؟ جے ڈی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے شبی، وحید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جے ڈی سے تفصیلات بتانے لگا۔ شبی جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے کی اذانیت تن رہے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می جے ڈی کہ تم نے وحید کو 20,000 روپے بھجوا دیے ہیں۔ وحید مشکل میں ہے شبی، ایسے میں کیا دوست ہو کر تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ جے ڈی نے ناراضگی سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ 20,000 تھوڑی سی مدد نہیں ہوتی،
دوسری بات یہ کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اس بار بھی تمہارے دوست تمہیں بھوندو بدھو بنا گئے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے نبیل و وحید کو بائک پر سوار ہو کے یہاں سے جاتے دیکھا ہے۔ اگر وحید واقعی اتنا زخمی ہوا ہے تو یہاں تک بائک پر کیسے آ گیا؟ شبی نے کچا چبانے والے انداز میں کہا تھا۔ جیڈی چند لمحے تذبذب کی کیفیت میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی شبی، اس نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے میری شکل دیکھ کر وہ دونوں جس طرح بھاگے، سمجھ تو مجھے پہلے ہی لینا چاہیے تھا کہ گڑبڑ ہے۔ حد ہو گئی جیڈی، تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہمیشہ اپنے دوستوں پر بھروسہ کرتے ہو، ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہو۔ اتنی مرتبہ تو کوئی بیوقوف بھی دھوکہ کھائے تو محتاط ہو جائے گا۔ شبی نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ جیڈی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے شبی کی باتیں درست بھی لگ رہی تھیں اور نہیں بھی۔ بظاہر وحید پر بھی تو شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی سوائے اس کے سابقہ ریکارڈ کے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی شبی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وحید مجھے دھوکہ کیوں دے گا؟ کیونکہ تمہارے سارے دوست دھوکے باز اور فراڈ ہیں، شبی نے جل کر کہا۔ ایسے مت کہو، کسی ایک کی خاطر سب کو قصوروار ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ تم بیٹھ کر انصاف کرو، میں تو تمہارا یہ تازہ کارنامہ دادو کو بتانے لگا ہوں، اب جو بھی سمجھانا ہے وہی تمہیں سمجھائیں گی، شبی نے دھمکانے والے انداز میں کہا تھا۔ پلیز پلیز شبی، دادو کو مت بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اگلی بار کسی کی مدد نہیں کروں گا، چاہے کوئی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ بیچارہ تو بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ویسے بھی شبی، خدا نے ہم پر اتنا کرم رکھا ہے، اگر تھوڑا سا پیسہ ہم کسی غریب کو دے بھی دیتے ہیں تو پھر وہی بات، تم کس قدر الٹی کھوپڑی کے مالک ہو جیڑی۔ انسان دھوکہ کھا کر سنبھلتا ہے، دھوکہ دینے والے کو اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ اچھا نہ ہو گئی غلطی، میں وعدہ کر رہا ہوں دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز تم دادو کو مت بتاؤ۔ اگر غصے میں آ کر انہوں نے میرا اکاؤنٹ فریز کروا دیا تو میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ پھر وہی سے یہی 20,000 روپے واپس مانگ لینا۔ اگر اس نے تمہارا خیال کر لیا، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، تو تمہارے کچھ دن تو آرام سے گزر ہی جائیں گے۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ شبی، جیڈی نے منت بھرے انداز میں کہا اور تقریباً اس کے آگے ہی جوڑ دیے۔ میں صرف اس بار تمہاری بات مان رہا ہوں، شبی نے اس پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ 20,000 کی تو خیر تم فکر ہی نہ کرو، وحید کے حلق سے نکلواؤں گا میں، اور تمہیں تو میں وارن کر رہا ہوں۔ دوبارہ مجھے پتا چلا کہ تم نے اپنے کسی سو کالڈ فرینڈ پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھایا ہے تو پھر میں تم کو سمجھ لوں گا۔ دادو جو تمہاری خبر لیں گی وہ الگ۔ شبی دھمکی دیتا اندر چلا گیا۔ جیڈی نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، اسے دکھ بھی ہو رہا تھا اور شرمندگی بھی۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں واقعی اب کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں کسی کی بات کا بھروسہ نہیں کروں گا، چاہے کوئی میری منتیں ہی کیوں نہ کر لے، اور کوئی میرے سامنے مر بھی رہا ہوگا تو مدد نہیں کروں گا۔ اس نے خود سے تہیہ کیا اور گرنے کے سے انداز میں صوفے پر لیٹ کر کشن چہرے پر رکھ لیا تھا، اور عین اس وقت جب جلال الدین کسی کی مدد نہ کرنے کا تہیہ کر رہا تھا، اسے بے ساختہ سمینہ یاد آئی تھی۔ اس کا دل چاہا شبی کو ان کے بارے میں بتائے، لیکن اس صورت میں مزید جھاڑ پڑنے کا خدشہ تھا، اس لیے دل کی بات دل میں رکھ کر اپنے بیوقوف بنائے جانے کا غم مناتا رہا۔ فیضان دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپا؟ انہوں نے کرسی بیٹھ کے قریب رکھتے ہوئے پوچھا۔ تاخیر سے بیدار ہوئے تھے، چہرے پر بھرپور نیند کا تاثر اور ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی تک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھے۔ سمینا نے نظروں ہی نظروں میں بھائی کی بلائیں لے ڈالیں۔ اب تو بہت بہتر ہوں، لیکن کندھے میں کھچاؤ بہت محسوس ہوتا ہے۔ آج چیک اپ کے لیے جائیں گے تو ڈاکٹر سے کہنا بس یہ پلاسٹر اتار دے، میں تھک گئی ہوں اتنی لمبی بیماری سے۔ اور تم اتنی دیر سے کیوں اٹھے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فیضان کی پیشانی چھو کر گویا ٹمپریچر لیا تھا۔ رات کچھ کام کر رہا تھا، سونے میں دیر ہو گئی تھی، فیضان نے آنکھیں مسلتے ہوئے جواب دیا۔ ماما کافی پئیں گے یا بریک فاسٹ بنا دوں؟ ماما کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے فیضان کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال تو کافی۔
پھر اسے کتاب بند کرتا دیکھ کر بولے، تم بیٹھو، میں خود بنا لوں گا۔ ماما جانتی تھی انہیں اپنے ہاتھ کی کافی زیادہ پسند تھی، اس لیے اصرار نہیں کیا بلکہ بولی، پلیز میرے لیے بھی ہاف کپ۔ شرم کرو ماوا، یہ نہیں کہ خود اٹھ کر کافی بنا دو، اس سے کہہ رہی ہو؟ سمینا نے بری طرح سے اسے جھڑکا تھا، لیکن وہ کندھے اچکا کر بولی، فیضان ماما کو میری بنائی کافی کبھی پسند نہیں آتی۔ اس کی ڈھٹائی پر سمینا کو اچھا خاصی تپ چڑھ گئی تھی۔ فیضان بنا کچھ بولے محض مسکراتے باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد کافی کے دو مگ ہاتھ میں لیے واپس آئے تو ماما بولی، تھینک یو ماما، آپ بہت اچھی کافی بناتے ہیں، پلیز شہروز کو بھی بنانا سکھا دیں۔ ہاں، تاکہ شادی کے بعد یہ محترمہ آرام کریں اور شہروز بیچارہ اسے کافی بنا بنا کر پلائے۔ سمینا جل کر بولی، تم تو میرے سگڑاپے کا نام خراب کرو گی ماما، اس میں میرا کیا قصور؟ میری ماں نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہ شرارت سے ہنسنے لگی۔ نیوز پیپر کہاں ہے؟ ان دونوں کی بحث سے بے پرواہ فیضان نے پوچھا۔ وہ میں تو باہر سے اٹھانا ہی بھول گئی، گیٹ کے پاس ہی پڑا ہوگا۔ جاؤ ماموں کو لا کر دو، سمینا نے فوراً کہا۔ فیضان ہنس دیا۔ میں لے لوں گا آپا، کیوں اس بیچارے کو اٹھا رہی ہیں؟ بس اسی لاڈ نے اسے بگاڑا ہوا ہے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ آپ کو تو بس مجھ میں خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جس وقت فیضان دروازہ بند کر رہے تھے، انہوں نے ماوا کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ اخبار گیٹ کے قریب رکھے گملوں کے پیچھے پڑا تھا۔ فیضان نے احتیاط سے رول کیے ہوئے اخبار کا ربر بینڈ ہٹا کر اسے ایک ہاتھ سے جھاڑ کر سیدھا کیا اور وہیں کھڑے ہو کر سرخیوں پر نظر ڈالنے لگے۔ انہیں وہاں کھڑے چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک کچھ گرنے کی زوردار آواز سنائی دی۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ شادیہ نے اسٹیل واٹر کین گرا دیا تھا اور اب اینیا سے جھاڑ سن رہی تھی۔ فیضان کچھ سوچ کر اس طرف آ گئے۔ اینیا نے شادیہ کو اچھی طرح ڈانٹ پھٹکار کر کوئی حکم جاری کیا۔ وہ خیر مناتی بھاگی، پھر خود کیری کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر پودوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بیت وقت پریشانی اور صدمے دکھائی دے رہے تھے۔ گڈ مارننگ، فیضان نے بلا ارادہ اونچی آواز میں کہا۔ اینیا اپنی ہی دھن میں تھی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مارننگ، وہ سادگی سے مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی پریشانی جھلک رہی تھی۔ خیریت، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ ساری کیری سوکھ گئی ہے، ایک بھی پودا سلامت نہیں، سارے مرجھا گئے ہیں۔ ہوا سے بکھرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے روحان سی ہو کر کہا تھا۔ فیضان کی نظریں بے ساختہ کیاری تک گئیں، لیکن درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دیا۔ تب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا، پھر باڑ عبور کر کے اس طرف آ گئے۔ یہ پکڑو۔ انہوں نے کافی کا مگ اور اخبار اینیا کو پکڑایا اور خود بچوں کے پنجوں کے بل بیٹھ کر مرجھائے ہوئے پودوں کا جائزہ لینے لگے۔ اینیا دلچسپی اور فکرمندی سے انہیں کام کرتا دیکھنے لگی۔ فیضان بڑی عرق ریزی سے پودوں کا معائنہ کر رہے تھے، کبھی پتے اٹھا کر دیکھتے، کبھی جڑوں میں جھانکتے۔ ان کے ہاتھ مشاقی سے کام کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کام میں بہت ماہر ہوں۔ ان کے ہاتھ مضبوط اور گندمی تھے، وہ بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے، جس کی آستینوں کونیوں سے کچھ اوپر تھیں۔ پیشانی روشن تھی، آنکھوں میں ذہانت اور پیچیدگی کی بڑی واضح چمک۔ اینیا کو احساس تک نہ ہو سکا وہ کب پودوں کو چھوڑ کر ان کا جائزہ لینے لگی۔ سوئے اتفاق، بعض وارداتیں انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، خصوصاً جن کا تعلق دل سے ہو۔ اچھی شکل تو سبھی کو اچھی لگتی ہے، لیکن کسی شخصیت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ سنا ہے کوئی دیوتا تھا، اپالو نام تھا اس کا، بڑا حسین تھا، بے پناہ کشش تھی اس کی شخصیت میں، لیکن کیا ان سے بھی زیادہ پرکشش ہوگا؟ ان سے بھی زیادہ حسین؟ حسین لوحل والا کس قدر زنانہ لفظ ہے! ان کے لیے تو کوئی اور لفظ ہونا چاہیے جو ان کی شیان و شان ہو، جیسے گریسفل، شاندار، سوبر، اور اچھا بھی ہوگا کوئی اپالو، بڑا حسین، بے حد شاندار۔ ہمیں کیا، ہمیں تو یہی پسند ہے۔ اپنی ہی سوچوں میں الجھی وہ اس بری طرح سے گڑبڑا گئی کہ ہاتھ سے مگ ہی چھوٹ گیا۔ فیضان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کافی ضائع ہو گئی، لیکن گھاس کی تہ یہاں دویز ہونے کی وجہ سے مگ ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔
اینیا اتنی بری طرح سے شرمندہ نظر آ رہی تھی کہ حد نہیں۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے لیے اور کافی بنا دوں؟ اٹس اوکے، اپنے پلانٹس کے لیے اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضان نے دوستانہ مسکراہٹ سے اس کی گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو پریشانی پر معمول کر رہے تھے۔ انہیں کیڑا لگ گیا ہے، گھر میں اگر نیلا دھوتا ہے تو وہ لے آؤ۔ اینیا دوڑ کر گئی اور نیلا دھوتا لے آئی۔ پانی کا دلال فیضان چیزیں بتا رہے تھے، اینیا بھاگ بھاگ کر مطلوبہ چیز فراہم کرتی رہی۔ جب فیضان اپنا کام سمیٹ چکے تو انہوں نے اینیا کو کچھ ہدایات دیں۔ شام میں ایک بار پھر یہ لکوڈ ان پودوں پر اسپرے کرنا، کل تک پوری کیری پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ آپ کو گارڈننگ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے؟ اینیا نے رقص سے انہیں دیکھا۔ سب کچھ تو نہیں، لیکن کافی کچھ پتا ہے، فیضان نے سرسری انداز میں کہا۔ لیکن جب میں تمہارے جتنا تھا اور میرے پلانٹس کو کچھ ہوتا تھا تو میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت میری معلومات بہت کم تھی۔ پھر میں نے گارڈننگ سے متعلق کلب جوائن کیے اور ایسی کتابیں اور میگزینز پڑھنے لگا جو میری معلومات میں اضافہ کریں۔ آپ یقیناً کیپریکارن ہوں گے۔ سارے کیپریکارنس کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اینیا نے جھٹ سے خیال ظاہر کیا تھا۔ اچھا، اور لیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیضان نے مسکرا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے لیو افراد کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کے انداز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ اس کا مطلب آپ لیو ہیں؟ وہ فوراً نتیجہ نکال کر بولی۔ مجھے اس اسٹار کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، میں خود کیپریکارن ہوں، اس لیے زیادہ تر اسی کے بارے میں پڑھ لیتی ہوں۔ میرے پاس ایک بک ہے جس میں سارے اسٹارز کے بارے میں لکھا ہوا ہے، میں اس میں دیکھوں گی کہ لیو کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا نہیں، پھر آپ کو بتاؤں گی، اس نے سادگی سے کہا۔ جواباً فیضان بولے، بالکل ٹھیک، اور اگر اس بک میں لکھا ہوا کہ لیو کو گارڈننگ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو میں فوراً گارڈننگ چھوڑ دوں گا۔ وہ کہ ان کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جھیپا جاتا، بلکہ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو بہلا رہے ہوں۔ لیکن اینیا کھسیا سی گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ فیضان نے اس کی شکل دیکھی اور بے ساختہ کہکے لگا کر ہنس دیے۔ اینیا دھک سے رہ گئی۔ یا اللہ، کیا وہ اپالو ہنستا ہوا ان سے زیادہ اچھا لگتا ہوگا؟ مطلب و طلب کچھ نہیں، میں انتظار کروں گا کہ تم مجھے میرے اسٹارز کے متعلق بتانا، پھر میں تمہیں گارڈننگ سے متعلق میگزین اور بکس لا کر دوں گا، اور جب ہماری دوستی ہو جائے گی تو میں تمہیں یلو گوڈس دوں گا۔ فیضان لاپرواہی سے کہہ رہے تھے۔ اینیا خاموش رہی، وہ ان کی طرف دیکھنے سے لاشعوری طور پر احتیاط برت رہی تھی، اور اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے مگ پر تھیں۔ فیضان نے ذرا سا جھک کر بغور اس کا چہرہ جانچا، پھر ہتھیلی اس کے سر پر جما کر خفیف سا جھٹکا دیا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ اینیا نے یوں ہی نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، فیضان مسکرا دیے۔ بائی دا وے، آئی ایم سوری، انہوں نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اینیا نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ کس لیے؟ کافی تو میرے ہاتھ سے ضائع ہوئی ہے، اس نے بے ساختگی سے پوچھا۔ میں نے اس دن یوکلپٹس کے پتے کاٹ دیے تھے، مجھے تمہاری اجازت لینی چاہیے تھی۔ آپ نے جو بھی کیا اچھی نیت سے ہی کیا تھا، اب سوری بول کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ کے لیے کافی بھجواتی ہوں۔ اس نے اخبار بھی فیضان کو پکڑایا اور لختجلد اپنے پورشن کی طرف چلی گئی۔ فیضان اس کی عجلت پر حیران تو ہوئے، پھر کندھے اچکا کر نیکسی کی طرف چل دیے۔ یہ تو نے کیا کر دیا دین محمد؟ دین محمد کی ماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ دین محمد نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے تیکھی نظر اس کی منقی وجود پر ڈالی۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اگلی بار واجد زبیدہ نے ایسی ہمت کی اور یہاں آئی، میں تب بھی یہی کروں گا۔ دین محمد نے سردموری سے کہتے ہوئے جنت کا سر تھپتھپا کر اسے کھانا کھانے کو کہا تھا، جو دادی کی بات پر ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ زہرا کے انتقال کو تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے، لیکن موت کا صدمہ جیسے در و دیوار سے لپٹ کر رہ گیا تھا۔ ماں کی دوری سے جنت کملا کر رہ گئی تھی۔ دین محمد خود بھی بہت افسردہ رہتا، لیکن محض جنت کی خاطر اس نے اپنے غم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ زیادہ وقت حویلی میں گزارتا تاکہ جنت کو زندگی کی طرف واپس لا سکے۔ وہ ہمہ وقت اس سے باتیں کرتا، اسے اسکول جانے کی تاکید کرتا، اس کی سہیلیوں کو گھر بلواتا۔ مقصد محض یہی تھا کہ جنت ماں کے صدمے سے نکل کر خوش رہ سکے، لیکن جنت زیادہ تر افسردہ ہی رہتی۔
اس عرصے میں دین محمد اپنی ماں کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا، جسے بہو کی دائمی جدائی نے صدمہ پہنچایا تھا، تو دوسری طرف بیٹی کی دوری اور تذلیل نے نڈھال بھی کر دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ پورا دن میں بمشکل 5 یا 6 ایسے جملے ہوتے جو اس کے لبوں سے ادا ہوتے۔ دین محمد کے حکم کے مطابق وہ ملازموں سے گفتگو سے احتراز برتتی۔ یہ حکم وہ زہرہ کی زندگی میں ہی دے چکا تھا، صرف بوقت ضرورت بات کرتی۔ سارا دن وہ کمروں اور دالان میں چکر کاٹتی رہتی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کبھی کبھار دین محمد شرمسار ہو کر ماں کی طرف متوجہ ہوتا اور بہتر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن پھر اچانک دین محمد کی ماں کو اس کی بیٹی یاد آ جاتی اور وہ کوئی ایسا ہی سوال کر دیتی جو دین محمد کو بہن کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی متفر کر دیتا۔ وہ ماں سے خفگی کے اظہار کے طور پر چند روز صدقے خاموش رہتا اور پھر ماں سے لاتعلق ہو جاتا۔ ایک بار پھر اس کی توجہ کا مرکز صرف جنت بن جاتی اور ماں تنہائی کے عاصفے میں جکڑی بولائی بولائی پھرتی۔ آج پھر دین محمد کی ماں کو بیٹی کی یاد ستانے لگی تھی اور دین محمد کا سرد مہر سا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ دین محمد، ایسا نہیں ہوتا پتر، کوئی سگی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ ماں منمنائی تھی۔ اگر کوئی سگے بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کو بددعائیں دے سکتا ہے، تو پھر کوئی سگی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے رکھائی سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے جنت نے جھوٹ بولا ہو، ماں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے کہا تھا میری جنت جھوٹ نہیں بولتی، دین محمد نے درستگی سے کہا۔ اس معصوم کی طرف دیکھ ماں، تجھے لگتا ہے یہ نمائی جھوٹ بول سکتی ہے؟ چل اچھا جھوٹ نہ سہی، پر اس نے سننے میں غلطی تو ہو سکتی ہے۔ بچی ہے، کیا پتہ پھپھو نے کچھ کہا ہو اور اس نے کچھ سنا، یعنی گھما پھرا کر الزام میری بچی پر ہی آنا ہے۔ دین محمد نے غصے سے نوالا پلیٹ میں پٹخ دیا۔ اماں مجھے ایک بات بتا، تو رہتی میرے گھر میں ہے، روٹی میری دی ہوئی کھاتی ہے، کپڑا میرا دیا ہوا پہنتی ہے، پھر بھی تجھے اپنی بیٹی سچی اور میری بیٹی جھوٹی لگتی ہے؟ اب بوڑھی ماں کو روٹی کا تانا دے گا دین محمد؟ نہ ماں، میری اتنی مجال کہاں کہ تجھے تانے دوں، تانے تو دے مجھے، چیزیں مار میرے منہ پر، جس نے تیری بیٹی تجھ سے الگ کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا اور کہتا لے باجی، پر جائی تو تیری بکواس سن کر اللہ کو پیاری ہو گئی، باجی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دے۔ دین محمد کا دماغ بالکل الٹ چکا تھا۔ غم سے نڈھال ماں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میں یہ کب کہتی ہوں دین محمد، لیکن کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ بڑی بن کے غصہ دبا کے آ گئی تھی، تو بھی دل بڑا کر لیتا، پر تو نے بڑا ظلم کیا، سچ کہتی ہوں دین محمد، تو نے بڑا ظلم کیا میری بیٹی پر، اس کا میکا چھڑوا دیا، اب کون اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ نہ بوڑھی ماں اس کے پاس کہ دل کے دکھ رولے، نہ بھائی کی اس کی سایہ میں ٹھنڈ پائے۔ حق ہاں، بڑا ظلم کیا ہے تو نے، کوئی سرد گرم آیا تو کس کے پاس جائے؟ ماں سر پر ہاتھ رکھ کر جیتی جاگتی بیٹی کو رونے لگی۔ بات سن اماں، ایک کام کر، تجھے بیٹی کا غم ستا رہا ہے تو اسی کے پاس جا کر رہ۔ ہاں، میں نے دیکھا ہوا ہے باجی زبیدہ کا گھر، چوہے کے بل جتنے گھر میں رہنے والے وہ غریب لوگ اتنی جگہ تو نکال لیں گے کہ تو وہاں رہ لے، جا کر اسی کو بتانا ہے کہ وہ سچی تھی اور میری بیٹی جھوٹی۔ مجھے تو اس بات سے دلچسپی نہیں، کیونکہ جانتا ہوں میری بیٹی سچی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ایسی معصوم بھولی بھالی صورت کی سچائی پر کوئی شک کرے تو اس کی عقل پر شک کرنا چاہیے۔ مجھے تو آسمان سے آ کر اللہ کے فرشتے بھی کہیں کہ جنت نے جھوٹ بولا تھا تو میں یقین نہ کروں، اتنا بھروسہ ہے مجھے اپنی بیٹی پر۔ غصے سے لال چہرہ لیے دین محمد دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ دین محمد کی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ کفر نابک دین محمد، تجھے اللہ کا واسطہ، وہ زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا، اتنی عقل والا بیٹا، ایسی گناہ کی بات بھی کر سکتا ہے۔ گناہ اور خدا کے قہر کے خوف سے اس کی روح کانپنے لگی تھی اور سارے جسم پر لرزش طاری ہو گئی تھی۔ اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے جنت کی طرف دیکھا۔ جنت دادی کے رونے اور باپ کی اونچی آواز سے خائف ہو گئی تھی اور اب دادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دادی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ دین محمد کی ماں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے دل میں کوئی وہم جڑ پکڑ رہا تھا اور اس کی نظریں جنت پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ضروری نہیں کہ تباہی ہمیشہ شدید زلزلوں کی کھوک سے جنم لے،
कभी कभार मामूली नौयत के मुसलसल झटके भी इमारतों को मस्मार करने का सबब बन जाते हैं। लियो अफराद बावक़्क़ार शख्सियत के मालिक होते हैं, मज़बूत क़ुव्वत अरदारी, पुरअज़्म और ख़ुदमुख्तार, मुसलसल जद्दोजहद के कायल होते हैं। किसी लियो से एक बार मिल लेने के बाद ये मुमकिन नहीं कि आप इससे मुतासिर ना हों। ये लोग तन्हाई पसंद नहीं होते, बल्कि मिल बैठने के शौकीन होते हैं। इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त इतनी बेहतरीन होती है कि बुरी से बुरी सूरत हाल में दिल की नापसंदीदगी चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने देते। बहुत ही लविंग और लवाइबल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं ये लोग। फिर इनके यहाँ मोहब्बत के जज्बे की अहमियत भी बहुत होती है। ये बहुत दूर अंदेश, ज़हीन, दाना और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। खुश मिजाज भी बहुत होते हैं और हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ओ भाई, ना तुम लियो ना मैं, ना ही मुझे ज़ोडिक साइन के बारे में जानने का शौक है। फिर आखिर क्यों तुम अपना रिसर्च वर्क मेरे दिमाग में उड़ेलने की कोशिश कर रही हो? मामा ने चाय की कतीली में झांकते हुए उकता कर पूछा। वो बर्नर के करीब खड़ी थी, जबकि एनिया किचन शेल्फ पर चढ़ी बैठी मिक्स निम्को की प्लेट में से चुन चुन कर मूंगफली खाते हुए अपनी ताज़ा तरीन मालूमात इसे ज़बरदस्ती मुस्तफ़ीज़ करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा या मेरा स्टार ना सही, लेकिन किसी का तो होगा, एनिया ने ख्याल जाहिर किया। इस किसी से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मामा ने लापरवाही से पूछा था। क्या मतलब, तुम्हें अपने मामू से कोई दिलचस्पी नहीं है? एनिया ने कदरे ताज्जुब से पूछा। तुम्हारा मतलब फैजान मामा का स्टार लियो है? मावा हैरान हुई। बताओ, मेरे मामू हैं और मुझे ही नहीं पता? तुम्हें किसने बताया? इन्होंने खुद बताया था। ऐं कमाल है, हमारे मामू ने हमें तो कभी नहीं बताया। मामा ने चौंक कर और बगौर एनिया को देखा। वो अपने ही धुन में थी। वैसे इतनी सारी खसूसियात के साथ इन अफराद में एक बुरी आदत भी होती है। इनका मिजाज आतिशी होता है। हैरानी की बात है, फैजान मामा तो गुस्वर नहीं लगते, एनिया कह रही थी। अरे तौबा करो, गुस्सा तो इन्हें ऐसा जोरदार आता है कि बड़े बड़े जीदार काम जाएं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि गुस्सा साल में एक ही बार आता है। इसीलिए मुझे लगता है इनकी बीवी बहुत खुश रहेगी। भाई, हर साल चंद रोज की नाराजगी और गुस्सा झेलना पड़ेगा, और बस इसके बाद सुकून ही सुकून। अरे हाँ, बीवी से याद आया, इन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? इतने तो बड़े हैं, उसने सादगी से पूछा। बूढ़े तो नहीं हैं? मामा तंग कर बोली। मुझसे कुछ साल ही बड़े होंगे। अपने हैंडसम से मामू को बूढ़ा कहलवाना इसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दफा मैंने पूछा था, कहने लगे अभी तक कोई इतनी अच्छी ही नहीं लगी कि शादी करता। जिस दिन पसंद के मुताबिक लड़की मिल गई, शादी कर लूंगा। और इनकी पसंद की लड़की कैसी है? एनिया खासी मुश्ताक नजर आई। ये तो पता नहीं, उसने सोचते हुए कहा। फिर जल्दी से बोली, हाँ लेकिन मैं इनसे कहूंगी। एनिया पूछ रही थी, आपको कैसी लड़की पसंद है? उसने केतेली ट्रे में रखते हुए नीम संजीदगी नीम शरारत से कहा। खबरदार मेरा नाम मत लेना, एनिया ने जल्दी से कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो छलांग लगाकर शहर से उतरते हुए बोली। मुझे पता है तुम्हें चलना आता है, अब चुपचाप अंदर चलो, चाय पीकर चली जाना, मामा ने कहा। नहीं मावा, मैं तो यूं ही आ गई थी। चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं, बातें करने का मूड था। लेकिन अब तुम अपने मेहमान निपटाओ, मैं भी जाकर देखूं। डैडी अगर जाग गए हों तो बताती हूँ कि तौकीर अंकल आए हुए हैं। वो किचन के मुखालिफ दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। पर कुछ ख्याल आने पर दरवाजे के करीब रुक कर बोली, सुनो मावा, अपने मामू के सामने मेरा नाम मत लेना प्लीज। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, वो क्या सोचेंगे, ये लड़की मेरी पसंद के बारे में इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है? उसने झिझकते हुए कहा और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर से निकल गई। मुबादा मावा कुछ और कह दे। सिर्फ वही क्यों, मैं तो खुद यही सोच रही हूँ। मावा ने आंखें सिकोड़ कर दरवाजे की तरफ देखते हुए दिल में खुद से कहा, फिर उसी पुरसोच अंदाज में सर्विंग ट्रे घसीटती किचन से बाहर ले गई। आपका भी जवाब नहीं समीना आपा, क्या ज़रूरत थी बस को टक्कर मारने की? मुझे फैज़ान ने बताया और मैं देख कर आ रहा हूँ। बस का सामने वाला हिस्सा तो बिल्कुल डैमेज हो गया। ऐसे ज़बरदस्त डेंट पड़े हैं कि क्या बताऊँ। तौकीर साहब की संजीदगी से कही हुई बात के जवाब में कहके बुलंद हुए थे। ये फैज़ान और मावा कम थे मेरी टांग खींचने के लिए कि तुम भी आ गए। समीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ
شگفتگی سے جواب دیا، ابھی کل ہی ماوا کہہ رہی تھی ممی، جہاں آپ گری تھی نا، سنا ہے وہاں سڑک پر گہرا گڑھا پڑ چکا ہے، ٹریفک کے آمد و رفت میں اچھا خاصا خلل پڑ رہا ہے۔ اس پر فیضان کہنے لگے، اب اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کرنا، کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ وہ گڑھا آپا کی وجہ سے پڑا ہے تو حکومتی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں آپا دھر لی جائیں گی۔ میں ایک ہفتے بعد دبئی جا رہا ہوں، تم کہاں آپا کو چھڑوانے کے لیے تھانے اور عدالتوں کے چکر لگاتی پھرو گی؟ بتاؤ، آپا اتنی زخمی ہو گئیں، 7 دن ہسپتال میں رہ آئیں، اب تک بازو پر پلاسٹر لگائے گھوم رہی ہیں، اور یہ ہیں کہ آپا سے زیادہ سڑک اور بس کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ سمینا نے آڑے ہاتھوں سب کو لیا۔ فیضان کو لگتا ہے آج کسی اور ہی کی فکر میں ہلکان ہے۔ توقیر صاحب نے توپوں کا رخ فیضان کی طرف موڑا۔ کیوں میاں، ہمیں بھی تو اس فکر کا نام بتاؤ، انہوں نے شرارت سے کہا۔ فیضان چائے کا کپ ہاتھ میں لیے واقعی کسی گہری سوچ میں تھے۔ توقیر صاحب کی بات سن کر اور سمینا آپا اور منیزہ بھابی کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر جھیپ سے گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے توقیر بھائی، میں تو بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ یہی تو ہم جاننا چاہ رہے تھے، کسے سوچ رہے ہو؟ بھائی اس سوچ کا کوئی اچھا سا نام بھی تو ہوگا۔ انہوں نے تو فیضان کا پیچھا ہی لے لیا۔ فیضان ان کی رگ رگ سے واقف تھے، فوراً مسکرا کر بولے، اب میں کچھ بھی کہوں آپ مطمئن تو ہوں گے نہیں، ایسا کیجیے کوئی اچھا سا نام خود ہی بتا دیجیے، میں وہی لے لیتا ہوں محض آپ کی تسلی کے لیے۔ انہوں نے شانے اچکا کر کہا، دیکھ رہی ہیں سمینا آپا کس سہولت سے یہ دامن بچا رہا ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیں، ورنہ یہ تو جانے کون کون سی فکریں پال کر سوچوں میں ہی الجھا رہے گا۔ یقیناً آپ کے بھی ہاتھ پیلے ہی ہوں گے۔ فیضان نے سہولت سے ان کا جملہ پکڑا تھا۔ ارے ایسے ویسے، توقیر صاحب نے ترنت کہا، لیکن بھائی خدا گواہ ہے، وہ جو ایک بار پیلے ہوئے تھے تو آج تک نیلے ہوتے ہیں خوف سے۔ اس بات پر ایک اور کہکہ بلند ہوا۔ الگ بات یہ کہ جھیپنے کی باری اس بار منیزہ کی تھی۔ توبہ توبہ ہے، پتہ نہیں ان مردوں کو ہمہ وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا شوق کیوں رہتا ہے، چاہے صبح سے شام بیوی کی دوڑیں لگوائیں۔ رکھے، منیرہ نے خفگی سے توقیر صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، ذرا فیضان کی شادی ہو لینے دو، پھر ہم دونوں خوب اچھی طرح سے اس سوال پر غور کرنے کے بعد اس اہم سوال کا جواب دیں گے۔ مجھے تو معاف رکھیں، آپ کا جواب تیار کروانے کے لیے میں اپنے سکون اور آزادی کی قربانی نہیں دے سکتا۔ فیضان نے جلدی سے کہا، بھائی حد ہے، تم سے کس نے کہہ دیا شادی سکون اور آزادی کی بربادی ہے؟ یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یار، انسان خود کو مکمل محسوس کرنے لگتا ہے، ورنہ بنا شادی کے بھی کوئی زندگی ہے، جیسے بنا گیئر کی گاڑی۔ کم گو توقیر صاحب بہت دھیمی آواز میں بول رہے تھے، مبادا بیوی کے کان میں آواز پڑ جائے اور بعد میں اتراتی پھریں گی کہ بھئی بلا واسطہ ہمیں بھی سراہا جا رہا تھا۔ لیکن بات ایسی تھی کہ فیضان کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ دیر تک محظوظ ہوئے۔ میں بتاتا ہوں بھابھی کو، آپ کے نئے خیالات سے وہ بھی تو فیض یاب ہوں۔ ہاں یعنی بلیک میلنگ؟ توقیر صاحب رتی بھر بھی متاثر نہ ہوئے۔ بتا دو یار، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تمہارا خیال ہے تمہاری بھابھی اب تک ہمارے خیالات سے واقف نہیں ہوں گی؟ توقیر صاحب شگفتگی سے بولے تھے۔ منیزہ نے گلا کھنکار کر انہیں متوجہ کیا۔ محفل میں بیٹھ کر دھیمی آواز میں گفتگو کرنا بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے، انہوں نے بتایا۔ میں ذرا بیویوں کے فوائد پر روشنی ڈال رہا تھا۔ توقیر صاحب نے کہا، جی ہاں، آپ کو تو بڑا عبور ہے اس موضوع پر، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، کتنی بھگتائے بیٹھے ہیں؟ منیزہ جل کر بولی۔ ایک کے بعد دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی، انہوں نے مسکین سی شکل بنا کر جواب دیا۔ سمینا اور فیضان محض ہنسنے والوں میں شامل تھے۔ اچھا بھائی، مذاق برطرف، فیضان کو ڈرائے نہیں، بیچارہ سمجھے گا بیوی بڑی مصیبت قسم کی چیز ہوتی ہے۔ مذاق؟ توقیر صاحب نے اچنبھے سے کہا، میں 100% سنجیدہ ہوں بیگم۔ وہ فیضان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی آپ کے کس بیان پر یقین کیا جائے؟ فیضان نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ بات کچھ یوں ہے فیضان، توقیر صاحب نے کشن کمر کے پیچھے سیٹ کرتے ہوئے کہا، کہ ساری شادی شدہ افراد کی سائیکالوجی بڑی عجیب ہوتی ہے۔
ان سے کوئی کنوارا خوش و خرم برداشت نہیں ہوتا، خواہ مخواہ کا حسد ہونے لگتا ہے کہ ہمارے سر پر تو بیوی نام کی تلوار تو ہم وقت لٹکی ہے، یہ کنوارا کیوں خوش ہے، چلو اس کی بھی شادی کروائیں۔ لیکن جوں ہی وہ کنوارا شادی کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے تو ہمیں اس پر ترس آنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی سے خوشی اور سکون ختم ہونے والا ہے، تب ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے ساختہ تاریخ پہلو دکھانا شروع کر دیتے ہیں شادی کے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اوہ توقیر بس کر دیں پلیز، فیضان تو پہلے ہی شادی کا نام نہیں لے رہا، آپ اور ڈرا دیں۔ واقعی توقیر تم ہی اسے سمجھاؤ، میں تو کہہ کر تھک گئی، آخر کب کرے گا شادی، سمینا نے کہا۔ تو آپ کس انتظار میں ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیں، نکاح کی تقریب میں اس کو لانے کی ذمہ داری میری ہوئی، ایک طرف سے بازو پکڑ کر میں بیٹھوں گا، دوسری طرف فیاض کو بٹھا دیں گے، پھر دیکھیے گا یہ محترم کیسے رستہ تڑوا کر بھاگتے ہیں۔ توقیر صاحب نے دھمکی آمیز انداز میں فیضان کو دیکھا، وہ خفیف سے ہو کر بولے، اب آپ مجھے بیل بکرے کی طرح تو ٹریٹ نہ کریں توقیر بھائی، شادی نہ ہوئی، سچ مچ قربانی ہو گئی، اور بعد کی ذمہ داریاں کون لے گا، میں کسی لڑکی کی زندگی کیوں خراب کروں زبردستی اس کے سر منڈھا کے، جبکہ اس سے اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ سمینا کو فیضان سے کم اس معاملے میں کچھ اچھی امید نہ تھی۔ ایسے لاپرواہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے ذمہ داری نبھا لے گا۔ توقیر نے جانچتی نظروں سے فیضان کو دیکھا جو سر جھاڑے جیسے ہر بات سے بے نیاز بیٹھے تھے۔ ذمہ دار تو وہ ہیں لیکن ساتھ ہی ضدی بھی بہت ہیں، اور اب سے نہیں بچپن سے۔ ایک مرتبہ سخت سردیوں میں تربوز کھانے کی فرمائش کر دی، اب بتاؤ ایسی ٹھٹرا دینے والی سردی میں تربوز کہاں تلاش کیا جائے۔ فیاض بھائی پورے 3 دن تک منڈی چھانٹتے پھرے کہ تربوز مل جائے گا، تربوز کو نہ ملنا تھا سو نہ ملا اور نہ یہ ٹلا۔ چوتھے روز روح افزا گھول کر پلایا کہ یہ تربوز نہ سہی اس کا جوس ہی سہی، تب اس نے ضد چھوڑی، خدارا سمینا آپا میرا بچپن گزر چکا، اب بچپن کے قصوں کو بھول بھی جائیں۔ فیضان نے شرارت سے کہا تھا، تم نے تو بچپن کی ضد اب تک نہ چھوڑی، ایک بار جس کا نام لیا تھا اسی کا غم سینے سے لگائے بیٹھے ہو۔ سمینا بے ساختگی سے بول گئی، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ فیضان نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے تیزی سے کہا، آئیں توقیر بھائی باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرتی میں بات، سمینا نے خفگی سے کہا۔ فیضان نے ناراضگی سے انہیں دیکھا، پھر مسلطاً بیٹھے رہے۔ توقیر صاحب نے ایک نظر دونوں بہن بھائی کو دیکھا، تم تو یار خفا ہی ہو گئے، خفگی کی بات نہیں ہے توقیر بھائی، بس میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، فیضان نے سادگی اور قطعیت سے کہا تھا۔ میں دانیہ حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا پھر کس نتیجے پر پہنچے، توقیر صاحب نے منیزہ اور سمینا آپا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، سبھی دانستہ گفتگو کا رخ بدل چکے تھے۔ توقیر بھائی مجھے دانیال حسن کے بارے میں کوئی بات کھٹک رہی ہے، فیضان نے الجھن آمیز انداز میں کہا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک بار انکار کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اگر کچھ عرصہ بعد انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا میں جو کہہ رہا ہوں، توقیر صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا جو ماوا نے سرو کیا تھا، میں نے اسی لیے کچھ روز بعد دبئی جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے دانیال صاحب کا ارادہ معلوم کر لوں، پھر دبئی جا کر فیکٹری کے انتظامات دیکھوں۔ بات یہ ہے کہ توقیر بھائی سمینا آپا ہمیشہ میری بہن رہیں گی، اور ظاہر ہے ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ رہیں گی، ایسا نہ ہو ان کا کوئی وہم ہمارے کاروباری مراسم پر اثر انداز ہو، گو کہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ دانیال ایسا کچھ نہیں کرے گا فیضان، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تھوڑا سا جذباتی ضرور ہے لیکن بے عقل قطعاً نہیں، اسے دوبارہ انکار کرنا ہوتا تو اس بار حامی بھرتا ہی نہیں۔ دیکھ لیں توقیر بھائی، میں صرف آپ کی وجہ سے اس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ دانیال صاحب کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ او بھائی اب تم وہم نہ کرو، ابھی چلتے ہیں دانیال کی طرف، میں اسی لیے آیا ہوں کہ آج فائنل ڈسکشن ہو جائے، یا اسٹریٹجی تو پلان کر لیں، پھر لیبر ہائر کرنا بھی ایک کام ہوگا۔ ان کے کہنے پر فیضان بنا کوئی اگلا اعتراض اٹھائے سر ہلانے لگے، یہ الگ بات کہ
دل ہمواز اسی ایک نقطے پر اٹکا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب دانیہ حسن سے ملاقات ہوئی تو ان کے خدشات بہت حد تک ختم ہو گئے، کیونکہ دانیہ حسن بہت اچھے طریقے سے ملے اور فیضان کا بخوبی خیر مقدم کیا، بلکہ فیکٹری کے معاملات میں بھی بھرپور دلچسپی ظاہر کی تھی۔ فیضان واپس آئے تو بے حد مطمئن ہو چکے تھے۔ دوسری جانب دانیہ حسن کہیں دل ہی دل میں یہ نکتہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی ناراضگی، ان کی چپکلش یا ان کی جھنجھلاہٹ ثروت کے لیے ہے، پھر ساری دنیا سے منہ موڑنے کا فائدہ؟ کاروبار تو کرنا ہے، روپیہ تو کمانا ہے، دوغلا پن ہے تو چلو یوں ہی سہی، فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، ہو جانے دو، بچوں پر برا اثر پڑے گا، بچے اب بچے بھی تو نہیں رہے، بڑے ہو گئے، سمجھ سکتے ہیں غلطی کسی کی تھی، ہم تو بھائی ناراضی بھی نبھائیں گے، دنیا داری بھی کرنا پڑے گی، اور اپنا خون بھی جلائیں گے۔ دانیہ حسن سب کچھ سوچ چکے تھے۔ جلال صاحب، جلال صاحب، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ورک شاپ پہنچ کر ٹیکسی سے گھر آیا، لیکن موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا کہ ٹیکسی اس نے مین روڈ پر ہی رکوا لی اور چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلا۔ یہ شام سے کچھ پہلے کا وقت تھا، بادل آسمان پر جھکے چلے آتے تھے، بنگلوں کی بیرونی دیواروں سے لٹکی بیلوں سے ہوا لپٹی تھی۔ اسے لگا بس ابھی آسمان سے انگلی چھیڑو کر پہلی بوند زمین کی پیشانی پر بوسہ دے گی اور پھر آن کے آن ہر سمت جل تھل ہو جائے گا۔ سر جھکائے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ راستے میں آئے ایک پتھر کو ٹھوکر مار رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جلال نے سر اٹھا کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون محترمہ تھی جو اس قدر دلکش موسم میں، اس موسم سے کہیں زیادہ خوبصورت و سریلی آواز میں اس کا نام پکار پکار کر پورے ٹاؤن میں سے مشہور کرنے کا ارادہ کیے بیٹھی تھیں؟ جلال صاحب! اس بار آواز اسے اپنے عقب سے ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ متجسس انداز میں اس نے گردن موڑی، پھر ماوا کو دیکھ کر سٹپٹا سا گیا۔ اس کے ڈر سے ہی تو وہ ہسپتال سے بھاگا تھا۔ یہ یہاں بھی پہنچ گئی، پچھل پیری! اس نے تو شبی جیسے بندے کو نہیں بخشا، میرا کیا حشر کرے گی؟ یا اللہ بچا لینا! وہ دوڑنے کے سے انداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ یہ جلتو جلالتو کا ویٹ کرنے لگا۔ ماوا چند قدم پر آ کر رک گئی، لبوں پر مسکراہٹ، سانس پھولی ہوئی تھی۔ آپ تو کمال ہی ہیں جلال صاحب، کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن آپ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں تو آپ کا تعاقب کرتے کرتے مر گئی۔ ہاں، بے ترتیب سانسیں بحال ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ آپ تو ہسپتال سے ایسے گئے کہ مڑ کر آئے ہی نہیں۔ میری ممی نے تو آپ کا بہت انتظار کیا، اور صرف ممی ہی کیوں، میں خود اسی دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس روز تو مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ آپ کا شکریہ ادا کرتی، مگر بعد میں نے بہت سوچا کہ جس انسان نے میری ممی کی اتنی مدد کی، اس کا شکریہ تو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن شکریہ کس کا ادا کرتی، آپ تو دوبارہ آئے ہی نہیں۔ اس قدر سانس پھولی ہوئی ہونے کے باوجود وہ خود خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ ابھی میں نے آپ کو گھر کے ٹیرس سے دیکھا تو بھاگی چلی آئی، سوچا کہیں اس بار بھی آپ ہاتھ سے نکل ہی نہ جائیں، پھر میں کہاں آپ کو تلاش کرتی، پہلے ہی تو دعائیں کر کر کے دکھائی دیے تھے۔ سچ اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، اتنا خوش تو میں بچپن میں اپنے فیورٹ کارٹون کریکٹر مکی ماؤس کو دیکھ کر بھی نہیں ہوتی تھی جتنا آپ کو دیکھ کر ہو رہی ہوں۔ بے ساختگی تھی، جیڈی نے بدک کر کہا، کیونکہ وہ تو اسے دیکھ کر بھی اتنے اشتیاق سے رہی تھی جیسے وہ انسان نہیں مکی ماؤس ہی ہو۔ میرا مطلب ہے میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں، ماما نے جلدی سے کہا تھا۔ تھینک یو جلال، آپ نے ممی کی مدد کر کے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں کبھی اس کا بدلہ نہیں اتار سکوں گی۔ اس کا اجر صرف آپ کو اللہ سے ملے گا، لیکن میں ساری زندگی آپ کے لیے دعائیں کروں گی کہ آپ کو بہت ساری خوشیاں ملے۔ تھینک یو جلال، تھینک یو سو مچ۔ آپ بار بار شکریہ ادا کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ماوا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تھی، غالباً سانس لینے کا خیال آ گیا تھا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلال نے جلدی سے کہا، چھپا ہوا انداز، گھبرایا ہوا لہجہ۔ ماما نے چونک کر اسے دیکھا، بلکہ بڑے غور سے دیکھا۔ اس لمبے چوڑے ڈیل ڈال لڑکے کے میں ایسی کون سی بات تھی جو غیر معمولی سی محسوس ہوتی تھی؟ کیوں؟ ماما نے یکدم کہا، احسان کیا ہے تم نے، شکریہ تو بنتا ہے، اور اس میں شکریہ
شرمندگی کی کیا بات ہے؟ کوئی شکریہ کہے تو اسے حق کی طرح وصول کرنا چاہیے، نہ کہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ عجب بے تکلف لڑکی تھی، آپ سے تم پر آنے میں من بھی نہیں لگایا۔ جلال نے سوچا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، بس مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے جب کوئی بار بار شکریہ کہے، آپ بھی نہ کہیں۔ آپ کی مدد کی تو انسانیت کے ناطے کی ہے۔ خیر آج تو کل خیر آج تو انسان انسانیت کے ناطے بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اچھا ہو سکتا ہے میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس نے فوراً ہی ہار مان لی، بلکہ حقیقاً جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماوا کو یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو سب غور کرتے ہیں۔ وہ بزت ہوئی، پھر جلدی سے بولی، عمل کریں نہ کریں غور ضرور کرتے ہیں۔ ویسے میں سمجھ گئی تم نے انسانیت کے ناطے کوئی مدد دو نہیں کی، ایکچولی تمہارا دل بہت اچھا ہے۔ سب کا دل اچھا تھوڑی ہی ہوتا ہے، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ ممی نے بھی میرے سامنے تمہاری بہت تعریفیں کی تھیں۔ میں نے سوچا ممی کو تو سب ہی اچھے لگتے ہیں، تمہاری تعریف بھی ایسے ہی کر رہی ہوں گی۔ تم تو واقعی بہت اچھی ہو۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، تم تو مجھے اس دن بھی بہت اچھے لگے تھے جس دن تمہارے اسٹوپڈ دوست نے بلا وجہ مجھ سے جھگڑا کیا تھا، اور تم نے بہت سویٹلی جھگڑا ختم کروا دیا تھا، لیکن مجھے تمہارا دوست بالکل اچھا نہیں لگا۔ سو روڈ، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ ایک مشورہ دوں؟ تمہیں اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، اچھے لوگوں کے دوست بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ٹھک سے مشورہ آیا۔ جلال بیچارہ ہمواس حواس باختہ، جی میں چلتا ہوں۔ تیز ہوا کے ساتھ پہلی بوند اس کی ناک کے بھنک سے ٹکرائی تھی۔ تم ہاسپٹل تو نہیں آئے، لیکن گھر ضرور آنا، ممی تم سے ملنا چاہتی ہیں، پلیز ضرور آنا۔ ہم دانیہ حسن کے اینیکسی میں رہتے ہیں، وہ وہاں، اس نے اشارے سے بتایا۔ جی جی ضرور آؤں گا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کسی طرح یہاں سے کھسک لے۔ دوسری طرف ماما بولنے کی شوقین بھی بہت تھی۔ پکا پرومس؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں انتظار کروں گی۔ جلال تو اس لڑکی کے انداز پر حیران تھا، سو سر ہی ہلا سکا اور خیر مناتا چلا پڑا۔ ماوا کو اس کی اجرت دیکھ کر گدگدی سی ہونے لگی۔ سنو، اس نے شرارت سے پکارا۔ جلال کے قدم سست پڑ گئے۔ اب کیا مصیبت ہے؟ اس نے بامشکل گردن موڑی۔ تم سچ مچ بہت اچھے ہو جلال، آئی ریئلی لائک یو۔ جلال پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پہلی بار تو کسی لڑکی نے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح بھاگا۔ ماوا کے لیے اپنے کہکہے کا گلا گھونٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ پتہ ہے ممی میں کس سے مل کر آ رہی ہوں؟ ماما نے واپس آ کر سنسنی پھیلانے کی کوشش کی۔ سمینا اس وقت بیڈ پر نیم دراز نظر کا چشمہ لگائے میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس بات پر ابرو چپکا کر چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا۔ کس سے مل کے آئی ہو؟ وہ ذرا بھی متجسس نہ ہوئی تھی۔ ماما کو ان کے انداز میں سرسری پن دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ جلال سے، وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولی۔ جلال سے؟ سمینا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ جلال الدین سے؟ ماما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں وہ کہاں ملا؟ میرا مطلب ہے تمہاری ملاقات کہاں ہو گئی؟ ابھی بھی گھر کے باہر ملاقات ہوئی ہے؟ اس کا ایڈریس ہی لے لیتی ماوا، یا اندر ہی بلا لیتی، میری بھی ملاقات ہو جاتی۔ پتہ نہیں دوبارہ ایسا موقع ملے گا یا نہیں۔ میں اس لڑکی سے ملنا چاہ رہی تھی۔ سمینا کے انداز میں بے حد مایوسی تھی۔ ماوا نے کسی قدر حیرانی سے انہیں دیکھا اور بولی، ایڈریس تو نہیں لیا، لیکن وہ اسی بلاک میں رہتا ہے۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ آپ ملنا چاہتی ہیں، کسی وقت فرصت نکال کر گھر آئے۔ نہ بھی آیا تو مجھے یقین ہے دوبارہ راہ چلتے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ ہائے دعوے، آپ کیوں اتنا کانشیس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں؟ نوٹس کیا ہے جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ سمینا پل بھر کے لیے گڑبڑا گئی۔ جان بچائی ہے اس نے میری، اتنا بڑا احسان کیا ہے، جب تک زندہ رہوں گی اسے یاد رکھوں گی۔ ممکن ہے اس کے بارے میں باتیں بھی کرتی رہوں۔ ویسے سچی بات ہے ماوا، مجھے وہ بچہ اچھا بھی بہت لگا ہے، بے حد سیدھا سادہ اور معصوم سا انسان۔ معصوم؟ ماوا کو جلال کا چہرہ یاد آیا، بلکہ چہرے سے زیادہ اس کے گھبرائے ہوئے انداز یاد آئے۔ معصوم تو نہیں ہے کہیں ممی، بیوقوف کہیں، شکل سے تو بالکل بونگا سا لگتا ہے۔ وہ ہنسی۔ کیا بونگا پن دیکھ لیا جلال میں؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، سمینا نے تیز لہجے میں کہا۔ انہیں جلال الدین کی برائی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تمہارے جنریشن کا مسئلہ ہے، جہاں معصومیت نظر آئے بونگے پن کا لیبل لگا دو۔ یوں ہی نہیں لگاتے، سوچ سمجھ کر لگاتے ہیں۔
ماما نے قطعیت سے کہا تھا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن معصومیت کا آج کل دور نہیں۔ فی زمانہ تو لڑکیاں اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہیں، ایسے میں بات بات پر گھبرا جانے والے لڑکے کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں میری بات سن کر وہ کیسے گھبرا گیا تھا۔ ضرور تم نے کوئی الٹی بات کی ہوگی، تمہاری زبان سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں، اب اس بیچارے کو کیا کہے آئی ہو؟ ارے میں نے کچھ نہیں کہا اس بھولے بادشاہ کو، وہ چڑ کر بولی۔ صرف شکریہ ادا کیا تھا، گھر آنے کی دعوت دی تھی اور آپ کی باتوں کی روشنی میں تھوڑی سی تعریف کی تھی اور ہاں، میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے اچھا لگا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ شرما کر بھاگ جاتا؟ تمہیں عقل نہیں آ سکتی ماوا، کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کارنامہ سن کر سمینا نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ گھر کی مرغی دال برابر، اسی کو کہتے ہیں۔ شاید میرے سارے ٹیچرز اور کلاس فیلوز میری ذہانت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ یہی لگتا ہے مجھے عقل نہیں آ سکتی، وہ خفا ہو کر بولی۔ کیونکہ عقل اور ذہانت میں فرق ہوتا ہے میری ذہین فتین بیٹی۔ سمینا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، لیکن ماوا نے خفگی کے اظہار کے طور پر رخ ہی موڑ لیا تھا۔ میرے پاس ایک بہت زبردست خبر ہے۔ نمرہ اور تنوی ایگزامینیشن ہال سے اکٹھی باہر نکلی ہی تھی کہ منتظر کھڑی عبیر تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ آج انگلش کا پیپر تھا اور ابھی ان دونوں سے پہلے پرچہ مکمل کر کے نکل آئی تھی۔ میرے پاس بھی ایک خبر ہے اور وہ یہ کہ میں اس پیپر میں فیل ہو رہی ہوں۔ نمرہ بسوری، اتنا خراب پیپر ہوا ہے میرا کہ ذرا بھی پاس ہونے کی امید نہیں ہے۔ میں ٹیچر نصرت کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جو چیزیں میں نے چوائس میں چھوڑی تھیں وہ سب انہوں نے کوشچن پیپر میں ڈال دیں۔ اس نے صدمے سے چور لہجے میں کہا تھا۔ میرا پیپر تو اچھا ہوا ہے، اتنا ٹف تو نہیں تھا، تنوی نے کہا۔ کیوں ابیر؟ ہاں واقعی میرا بھی اچھا ہوا ہے۔ پھر اس نے نمرہ سے کہا، اگر تم اوٹ پٹانگ لوگوں سے دوستیاں ترک کر کے پڑھائی پر توجہ دو تو فیل ہونے کا خدشہ ہی نہ رہے۔ تم خود کو اور تنوی کو اوٹ پٹانگ لوگوں میں شمار کر رہی ہو؟ نمرہ نے معصومیت سے پوچھا۔ جی نہیں، میں عروج مرزا کی بات کر رہی ہوں، صرف اور صرف عروج کی، سمجھی؟ ابیر نے جل کر کہا۔ اب عروج کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ نمرہ نے اسے زیادہ سلگ کر کہا۔ کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے وہ عروج سے متعلق ہی ہے، ابیر نے طنزیہ کہا۔ نمرہ اور تنوی نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے عروج کو؟ نمرہ نے پوچھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار اس نے کچھ کیا بھی نہیں، کارنامہ تو محترم سروش صاحب نے انجام دیا ہے۔ دونوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سروش؟ کون سروش؟ اب بنو مت نمرہ، جیسے تم جانتی ہو ہی نہیں کہ سروش کون ہے، ابھی نے سابقہ انداز میں کہا تھا۔ تمہیں یاد ہے تنوی، مجھے لگتا تھا سروش عروج کا کزن ہے۔ میرا شک درست تھا، سروش وہی لڑکا ہے جو عروج کا کزن ہے اور اکثر کالج کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور کالج کی بہت سی لڑکیاں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہی کے لیے کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ بہرحال گیٹ کیپر نے کئی دن سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ پرسوں اس نے کسی اسٹوڈنٹ پر وسلنگ کی تو گیٹ کیپر نے پکڑ کر پٹائی کر دی۔ اس پر سروش نے جیب سے چاقو نکال کر گیٹ کیپر کو زخمی کر دیا۔ کالج کی تینوں گارڈز بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے سروش کو پکڑ کر کلیئریل آفس میں بند کر دیا اور ہیڈ کلرک نے پولیس بلوا لی۔ اس دوران سروش دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے عروج کا نام لینے لگا۔ جب پولیس آئی تو سروش نے بیان دیا کہ گیٹ کیپر اس پر الزام لگا رہا ہے کیونکہ چند روز پہلے اس کی گاڑی سے اس گیٹ کیپر کو ٹکر لگ گئی تھی اور وہ اسی کا بدلہ لے رہا ہے، جبکہ وہ تو ہر روز یہاں اپنی خالہ زاد بہن عروج کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا ہے، جو 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ انسپکٹر نے کہا کہ عروج کو بلوائیں۔ جب عروج وہاں پہنچی تو اس سے عروج کی بیان کی تصدیق مانگی گئی۔ تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ عروج نے جاتے ہی سروش کو پہچان لیا تھا۔ تب انسپکٹر نے عروج کو بتایا کہ سروش کی جیب سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے اور انہیں شک ہے کہ وہ کالج کے باہر ہیروئن کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ سروش کو ظاہر ہے پولیس پکڑ کر لے گئی، باقی بچی عروج۔ تو اسے پرنسپل نے وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ اس کا کزن نظر آیا تو اسے عروج کی غلطی میں شمار کیا جائے گا۔ لو، اس میں عروج کی کیا غلطی ہے؟ نمرہ نے جلدی سے کہا۔ تمہیں آج تک عروج کی غلطی نظر آئی ہے؟ ابیر نے سلگ کر کہا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ ابیر، جو خبر کسی کو نہیں پتہ ہوتی
وہ تم کو کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ نمرہ نے بے حد طنزیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب؟ ابین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ عروج کے کزن کے متعلق تم جو فرضی قصہ سنا رہی ہو اس کے بارے میں کسی اور کو تو نہیں پتا؟ کیا وجہ ہے کہ پورے کالج میں صرف تم کو ہی خبر ہو سکی؟ اس کا انداز ابھی بھی سابقہ تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نمرہ؟ میں کیوں فرضی قصہ سناؤں گی؟ ابھی نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرے ابو کے کزن اس انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو میں سے ہیں۔ سروش کا قصہ میں نے انہی سے سنا ہے، اور چونکہ ایسی باتیں کسی بھی ارادے کے شک کو متاثر کر سکتی ہیں، اسی لیے اسٹاف کے چند لوگوں کے درمیان سے یہ بات باہر نہیں نکلی۔ انکل نے مجھے بھی تاکید کی تھی کہ کسی سے ذکر نہ کروں، لیکن چونکہ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے اس لیے تمہیں ساری بات بتا دی۔ سوچا ممکن ہے اسی طرح تمہارے سر سے اس کی دوستی اور ہمدردی کا بھوت اتر جائے۔ ابھی ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ نمرہ لال چہرہ لیے اسے گھورتی رہی، پھر تنوی سے بولی، عروج پرنسپل کی ڈانٹ سن کر ہرٹ ہوئی ہوگی، ہمیں تسلی دینے کے لیے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ڈانٹ ہی پڑی ہے، قضائے الہی سے وفات نہیں پا گئی عروج صاحبہ کی تم تغیرت کرنے پہنچ جاؤ۔ ابھی تنوی نے معاملہ سلجھانا چاہا کہ دونوں ہی بے حد غصے میں آ گئی تھیں۔ تم چل رہی ہو تنوی؟ نمرہ نے ابیر کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ تنوی مخمصے میں پڑ گئی۔ نمرہ کے ساتھ جاتی تو ابیر کو اعتراض ہوتا، اور ابیر کی بات مانتی تو نمرہ نے خفا ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، نمرہ نے اسے تذبذب میں دیکھ کر سرد مہری سے کہا اور مخالف سمت پلٹی۔ تم نے تو کہا تھا تم نے عروج سے دوستی ختم کر دی ہے، ابیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نمرہ نے گردن موڑ کر غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں فضول کا قصہ سنانے کی؟ نمرہ کے جاتے ہی تنوی نے خفگی اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ عروج کے متعلق کچھ نہیں سنتی، تو پھر جھوٹ کیوں بولتی ہے کہ عروج سے دوستی ختم کر چکی ہے؟ ابھی تن کر بولی تھی۔ مجھے پتا تھا اس نے جھوٹ بولا ہے کہ عروج سے دوستی ختم کر چکی ہے، تبھی میں نے سروش کے متعلق ساری بات بتائی کہ شاید اب وہ عبرت پکڑ لے اور عروج جیسی لڑکی سے منہ موڑ لے، مگر نہ جی، وہ نمرہ صاحبہ ہی کیا جن کی عقل میں کوئی بات سما جائے۔ نمرہ کو اتنا تو سمجھا چکے ہیں، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، تنوی نے بیزاری سے کہا تھا۔ ویسے بھی ابیر کوئی غلط کام کرتے ہوئے سروج پکڑا گیا ہے، عروج تو نہیں۔ یا اللہ کس قدر احمق سہیلی ملی ہے مجھے۔ تم لوگ ہیڈ لائن سن کر تفصیلات کیوں نہیں سمجھ لیتی؟ سروج جس کا اصل نام کچھ اور ہے، کالج کے باہر کھڑا رہ کر جو کام کرتا تھا وہی کام عروج کالج کے اندر انجام دیتی ہے، یعنی افیم اور ہیروئن کی سپلائی کا کام۔ اب آیا عقل شریف میں کچھ؟ ابھی نے اطمینان سے اس کے سرد پر دھماکہ کیا تھا۔ تنوی پہلے ہی ہمنک تھی، اس انکشاف پر بالکل ہی ہکا بکا رہ گئی۔ یار اکمل کبھی تو دروازہ جلدی بھی کھول دیا کرو۔ جلال جھنجھلاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی فل والیوم میں چل رہا تھا۔ دروازہ نیم وار ہونے کی وجہ سے آواز دروازے تک سنائی دے رہی تھی۔ بھائی جان میں چائے بنا رہا تھا۔ اکمل نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن بھائی جان کا موڈ خراب تھا، اسی پر لوٹ پڑے۔ اس کتاب میں لکھا ہے چائے بناتے ہوئے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اور جھوٹ ذرا کم بولا کرو، اتنی اونچی آواز میں ٹی وی سنو گے تو ڈور بیل خاک سنائی دے گی۔ وہ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوا۔ آئیے آئیے جناب جلال الدین صاحب، آپ کے انتظار میں تو ہم کب سے دیدائے دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی صوفے پر نیم دراز واسق نے نعرہ بلند کیا۔ جلال ایک پل کے لیے تو چونکا، صرف واسق ہی نہیں، سعدی، جنید اور ارسل بھی موجود تھے۔ کھڑکی کی سلائڈ ہٹی ہوئی تھی اور دوربین اسٹینڈ پر لگی تھی۔ بیڈ پر ڈرائی فروٹ کی پلیٹ رکھی تھی، جس میں ڈرائی فروٹ کی جھلکیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ تم لوگ کب آئے؟ اس نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے پوچھا۔ آئین اسی وقت جب تم سڑک پر کھڑے میرے حق پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، سعدی نے جل کر کہا۔ کیا؟ جلال نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے حق پر ڈاکہ کیوں ڈالوں گا؟ خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، کبھی ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ، اس معصومیت پر تو مر جانے کو دل چاہتا ہے، سعدی نے سابقہ انداز میں کہا۔ میری مانو سعدی، اس بار تو دل کی مان ہی لو، ارسل نے فوراً مشورہ دے ڈالا، جسے سعدی نے بڑی ناپسندیدگی سے ہضم کیا۔ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا ہے۔ لیکن کیوں؟ جلال نے پوچھا۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ جب عشق کی پتنگیں
बढ़ा रहे थे तब तो मेरा ख्याल नहीं आया। सादी बुरी तरह सुलग रहा था। जलाल को बुरी तरह झटका लगा था। सादी, तेरा दिमाग तो ठीक है। सादी, ठीक कह रहा है जेडी, हमने तो आज तक तुमसे कुछ नहीं छिपाया। जैसे बच्चे स्कूल के सारे किस्से माओ को सुनाते हैं, वैसे ही हम सब अपना हर अफेयर तुम्हारे सामने डिस्कस करते रहे हैं और तुम ऐसे घुमने मीसने होके कानों कार खबर नहीं होने दी। अरसल ने अपनी तरफ से इसे अच्छी खासी शर्म दिलाई थी। जलाल के सर पर से गुजरा था सब कुछ। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप हो। दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। सादी ने गम और गुस्से से ओवर एक्टिंग की हद कर दी। ओ भाई, ताने देना बंद करो, जलाल ने लजत से कहा था। इतनी बातें सुनाने के बजाय अगर तुम लोग मुझे असल बात बता दो तो मेहरबानी होगी। ये पहेलियां मुझसे नहीं पूछती जाती। मेरा भूख से बुरा हाल है, पहले खाने के लिए कुछ मंगवा कर दो, क्योंकि खाली पेट तो गम का इजहार भी मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। सादी ने खफगी से कहा। जलाल ने गहरा सांस भरकर अकमल को आवाज दी और खाना लाने के लिए कहा। जब तक खाना नहीं आता तुम मुझे असल बात बता दो। असल बात तो तुम बताओ, सादी ने कहा। कौन है वो लड़की जिससे बातें कर रहे थे? हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे पहले मैंने देखा था, इसलिए वो तुम सबकी भाभी हुई। होने वाली भाभी से चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? लाहौल वाला। जलाल बुरी तरह झुंझलाया। सादी, कभी सोच समझ कर भी बोला करो। अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्यों अपनी होने वाली भाभी? तौबा तौबा, तुमने इतनी घटिया बात सोची भी कैसे? इसे गुस्सा ही आ गया। बस सोच ली, तुम्हें तो पता है मैं घटिया बातें सोचने में कितना बड़ा चैंपियन हूँ। शादी पर इसके गुस्से का रत्ती भर भी असर न हुआ था। जेडी के धोखा दही ने शादी को पागल कर दिया है। अरसल ने ऐलान किया। शादी गम और गुस्से की तस्वीर बना बैठा था। जलाल को तरस सा आ गया। नजरें खिड़की की तक गईं। तुम्हें गलत फहमी हुई है शादी, मैं इस लड़की से कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जिस पर तुम्हें एतराज हो। तुम्हें याद है अरसल, हमने एक खातून को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। ये लड़की उन्हीं की बेटी थी। मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैंने इसकी माँ की मदद की। बस इतनी सी बात थी जिसका तुमने बतंगड़ बना लिया। शाबाश, मैं अभी बेटी को खिड़की से देख देख कर खुश हो रहा हूँ और तुम इसकी अम्मा तक भी पहुंच गए। क्या बात है, चलो कोई तो बुजुर्गों तक पहुंचा। जेडी, अब शादी का रिश्ता तुम ही लेकर जाना, जुनेद ने कहा। और झड़कियाँ खाकर वापस आ जाना, क्योंकि इस शादी को अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ वो देगा जिसने बेटी की ज़िंदगी ख़राब करनी होगी। वासिफ ने तमस्खुर उड़ाया। तायद में ज़बरदस्त कहका बुलंद हुआ था। मुझे पता है मेरी मोहब्बत का रास्ता साफ होता देख कर तुम सब जल भुन गए हो। बस जेडी, मुझे इस ऐसे जल कुकड़ों की ज़रूरत नहीं। आज से सिर्फ तुम ही मेरे बेहतरीन दोस्त हो और तब तक मेरी बेहतरीन दोस्त ही रहोगे जब तक अपने होने वाली भाभी से मेरी दोस्ती नहीं करवा देते। पिछली बातें भूलकर वो जलाल के कंधे पर सवार हो गया। जलाल का दिल चाहा सादी को अभी बता दे कि वो इस सिलसिले में इसकी कोई मदद नहीं करेगा, मगर फिर इस बात को किसी और वक्त पर टाल कर वॉशरूम में घुस गया। बाहर सादी दूरबीन से चिपका ऊंची ऊंची ताल लगा रहा था। मेरे सामने वाली खिड़की में